کابل کی گلیوں میں شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور بازاروں میں لوگوں کی چہل پہل کم ہو رہی تھی۔ حسن اور عمر، دو دوست جو غربت کے ہاتھوں مجبور تھے، شہر کے ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے اپنی قسمت کا رونا رو رہے تھے۔ حسن ایک ہنرمند کاریگر، کبھی اپنی مہارت کے لیے مشہور تھا، مگر اب بے روزگاری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور تھا۔ عمر ایک کسان جو کبھی اپنی کھیتی کی ہریالی پر فخر کرتا تھا، آج اپنی خشک اور بنجر زمین کی فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان دونوں کی کہانی مختلف ہونے کے باوجود ایک جیسی مایوسی اور بے بسی کا اظہار کر رہی تھی۔ عمر نے مایوسی کے عالم میں کہا، حسن، کیا تم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ حسن نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، زندگی ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیتی آئی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ غزنی کا سلطان محمود بہت سخاوت مند ہے، شاید وہ ہماری مدد کر سکے۔ یہ خیال تھا، لیکن یہ خیال دونوں کے دلوں میں امید کی ایک شمع جلا گیا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حالات بدلنے کے لیے غزنی کا رخ کریں گے، جہاں سلطان محمود کے دربار میں انہیں اپنی قسمت بدلنے کا موقع ملے گا۔ راستے میں جب وہ دونوں اپنے مستقبل کے خوابوں میں کھوئے ہوئے تھے، ان کی ملاقات ایک بڑے شخص بابا یونس سے ہو گئی۔ بابا یونس سادہ لباس میں ملبوس تھے، ان کے چہرے پر اطمینان اور دل میں سکون کی جھلک تھی۔ حسن نے ان سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بابا یونس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا میرا سفر کہیں ختم نہیں ہوتا، میں اللہ کی رضا میں جیتا ہوں اور لوگوں کی مدد کے لیے جہاں ضرورت ہو وہاں پہنچتا ہوں۔ عمر نے دلچسپی سے پوچھا، آپ کے پاس کچھ نہیں، نہ دولت نہ طاقت، پھر آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ بابا یونس نے گہری نظر سے دونوں کو دیکھا اور کہا، بیٹا سکون دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جو شخص اپنی نیت صاف رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ بابا یونس کی باتوں نے حسن اور عمر کو متاثر کیا۔ انہوں نے بابا یونس کو اپنے ساتھ غزنی چلنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ تینوں نے مل کر اپنے سفر کو جاری رکھا اور ہر قدم پر بابا یونس کی حکمت اور نصیحتوں نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ غزنی کے شاندار دربار کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ محل کے ارد گرد بلند دیواریں اور اندر شاندار ہال تھے، جہاں سلطان محمود اپنی رعایا کے مسائل سننے کے لیے موجود تھے۔ دربار کے باہر سینکڑوں غریب اور ضرورت مند لوگ سلطان سے مدد کی امید لیے کھڑے تھے۔ حسن، عمر اور بابا یونس بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ جب ان کی باری آئی تو دربان نے انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ سلطان محمود اپنی عالی شان مسند پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے سے ہمدردی جھلک رہی تھی۔ حسن نے جھک کر کہا، اے سلطان، میں غریب کاریگر ہوں جو اپنے ہنر سے کچھ کمانا چاہتا ہوں، مگر قسمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ براہ کرم میری مدد کریں تاکہ میں اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر سکوں۔ عمر نے بھی اپنے دل کی بات سلطان کے سامنے رکھی، اے سلطان، میں ایک کسان ہوں، مگر میری زمین خشک سالی کی وجہ سے بنجر ہو گئی ہے۔ اگر آپ مجھے زمین کا ایک ٹکڑا عطا کر دیں تو میں کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہوں۔ پھر سلطان نے بابا یونس سے سوال کیا، اور آپ بابا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بابا یونس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے سلطان، میرے لیے اللہ کی رضا کافی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ عدل کریں اور اپنی رعایا کی مدد کریں۔ سلطان محمود نے حسن کو دولت، عمر کو زمین اور بابا یونس کو عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ حسن اور عمر اپنی دولت اور زمین حاصل کرنے کے بعد بہت خوش تھے، لیکن ان کے دلوں میں لالچ اور غرور پیدا ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بابا یونس کا اللہ پر بھروسہ ان کی کامیابی میں ایک رکاوٹ ہے۔ انہوں نے ایک سازش تیار کی اور سلطان محمود کے دربار میں جا کر جھوٹا الزام لگایا کہ بابا یونس ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ سلطان جو پہلے ہی مصروف تھے، انہوں نے بغیر تحقیق کے بابا یونس کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ قید خانے میں بابا یونس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، مجھے اس آزمائش سے نکال اور حق کو ظاہر کر دے۔ سلطان کے دربار میں ایک نیک دل وزیر نے بابا یونس کے معاملے کی تحقیقات کی۔ اس نے تمام شواہد اکٹھے کیے اور سلطان کو پیش کیے، جن سے ثابت ہوا کہ حسن اور عمر نے جھوٹ بولا تھا۔ سلطان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے فوراً بابا یونس کو آزاد کر دیا۔ حسن اور عمر کو ان کی جھوٹ کی سزا ملی اور ان کی دولت اور زمین ہمیشہ کے لیے ضبط کر لی گئی۔ بابا یونس نے آزادی کے بعد اپنی زندگی غریبوں کی مدد کے لیے وقف کر دی۔ وہ دن رات محنت کرتے اور اپنی کمائی ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے تھے۔ محترم عزیز دوستو، کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہی حقیقی سکون کا ذریعہ ہے۔ بابا یونس کی شخصیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جب انسان اپنے رب پر مکمل یقین رکھتا ہے تو دنیا کی مشکلات اسے ہلا نہیں سکتی۔ مال و دولت عارضی ہیں، لیکن اللہ کی رضا ایک دائمی سکون فراہم کرتی ہے۔ بابا یونس کی دعا اور صبر نے ثابت کیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس کہانی میں دو کردار
کردار حسن اور عمر کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ دولت اور طاقت کے حصول میں انسان اگر غلط راستہ اپنائے تو وہ نہ صرف اپنی کامیابی کھو دیتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ ان کی لالچ نے انہیں ایسی گمراہی میں دھکیل دیا کہ وہ اپنی عزت اور خوشیاں بھی گنوا بیٹھے۔ یہ داستان ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کس راستے پر ہیں، لالچ اور غرور کا یا ایمان اور نیکی کا راستہ۔ یہ کہانی ہمیں عمل کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں بابا یونس جیسا کردار کون ہے، یا شاید آپ خود کسی کے لیے بابا یونس بن سکتے ہیں؟ یہی وقت ہے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر راستے پر ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔